السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مسافر کی نماز۔ جب کوئی شخص 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ظاہر کرے اور آبادی سے باہر نکلے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا، چاہے یہ سفر گھنٹوں میں طے ہو یا منٹوں میں۔ اب آتی ہے بات مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم۔ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں قصر کرے، یعنی فرض کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھے۔ فجر اور مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حالت پر پڑھی جائیں گی۔ سنتیں پڑھنے کا موقع ملے تو پوری پڑھے، اگر موقع نہ ہو تو سنتوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے۔ موقع ملے تو پڑھ لے، اور اگر موقع نہیں ہے تو چھوڑنے کا اختیار ہے، البتہ فجر کی سنت کا اہتمام کرے۔ ایک مسئلہ ہے، مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مسافر ہے اور ظہر، عصر اور عشاء یعنی 4 رکعت والی نماز اگر وہ جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر بھول کر 4 رکعت پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھ لیا تو 2 رکعتیں فرض ہو گئیں اور 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، البتہ آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ، مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا، مسافر جب تک کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک قصر کرتا رہے گا، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اس وقت پوری نماز پڑھے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے اپنے گھر سے نکلے اور 78 کلومیٹر آگے گئے اور پھر ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں 15 دن رہیں گے، یعنی 15 دن سے پہلے اگر واپس آنے کا ارادہ ہے تو ہم مسافر ہیں۔ اب مسافر ہیں تو وہی معاملہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب اگر ارادہ کر لیا ہے کہ 15 دن ہی رہنا ہے، 15 دن کا پورا پکا ارادہ ہے کہ 15 دن ہی رہنا ہے، مطلب 15 دن رہنا ہی رہنا ہے، تو اب وہ جو ہے پھر اس کے اوپر سے جو ہے وہ مسافر کے جو احکام ہیں، جو حکم ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ ہے، جب مسافر اپنی بستی کی حد سے باہر نکل جائے تو وہاں سے قصر شروع کرے گا۔ اپنی بستی سے باہر نکل جائے تو وہاں سے قصر شروع کرے گا۔ مسئلہ، اگر سفر میں کسی کی نماز قضا ہو جائے تو گھر پہنچ کر ظہر، عصر اور عشاء کی 2 ہی رکعتیں قضا پڑھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور سفر میں مثال کے طور پر ظہر، عصر اور عشاء یہ تینوں آپ کی قضا ہو گئیں، چھوٹ گئیں۔ اب جب آپ گھر پہنچیں گے، اپنے مطلب جہاں اس سفر سے واپس آ گئے، اپنے گھر آ گئے، تو اب جو راستے میں جو مسافر کے آپ مسافر تھے اس اوقات میں جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، تو گھر جب آئیں گے تو اس کو مسافر ہی کے حکم میں پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت قضا کریں گے۔ مسئلہ، اگر سفر میں کسی کی نماز قضا ہو جائے تو گھر پہنچ کر ظہر، عصر اور عشاء کی 2 ہی رکعتیں قضا پڑھے گا۔ مسئلہ، اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس امام کے ساتھ 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ اگر مقامی کوئی امام ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ہم نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھ لیں، ہماری 2 رکعت فرض ہوگی، 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ مسئلہ، مسافر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے ٹرین وغیرہ میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسافر اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے ٹرین وغیرہ میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، جگہ کا انتظام کرے اور کھڑے ہو کر پڑھے۔ اب ہم نے جو بات
آپ کو بتائی مسافر کے حوالے سے۔ اب اس میں سے 2-3 سوالات ہیں، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو کوشش یہ کریں کہ کمنٹ میں اس کا جواب دیں، اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ میں اپنی بات پوری سمجھا لے گیا۔ آدمی مسافر کب ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں لکھ کر دیں۔ اگر کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، علم میں بہتری ہوگی۔ کن کن نمازوں میں قصر کریں گے؟ نمبر 3 سوال ہے، مسافر اگر پوری نماز پڑھے گا تو کیا حکم ہے؟ یعنی گنہگار ہوگا، اگر پوری پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ مسافر قصر کب شروع کرے گا؟ مسافر قصر کی نماز کب شروع کرے گا؟ اس کا بھی آپ اس کے بارے میں بھی کمنٹ کریں۔ ان چاروں میں سے جن کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو سے معلوم ہو گئی بات، اس کے لیے آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ اپنے تک ان باتوں کو محدود نہ رکھیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو یہ باتیں معلوم ہوں۔